فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر یعنی آپ کی شان کا بیان آپ کی خاطر میرے محبوب بلند کر دیا۔ باری تعالیٰ یہ تو آپ نے بیان نہیں فرمایا کہ کس سے بلند کر دیا، کیونکہ بلندی کے لیے مقابلے میں کوئی جگہ ہونی چاہیے، کوئی مقام ہونا چاہیے تاکہ موازنہ کر کے کہا جا سکے کہ فلاں سے بلند کر دیا۔ بھئی انسانوں سے بلند کر دیا، جنات سے بلند کر دیا، فرشتوں سے بلند کر دیا، اس کائنات انسانی سے بلند کر دیا، آسمانوں سے بلند کر دیا، سدرۃ المنتہا سے بلند کر دیا، عرش معلیٰ سے بلند کر دیا۔ کوئی حد تو مقابلے میں ہونا جس کے موازنے میں کہا جائے کہ میرے محبوب آپ کا ذکر اور آپ کی شان کا بیان ہم نے فلاں فلاں چیز سے بلند کر دیا، فلاں فلاں بلندیوں سے بھی اونچا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا مقابلے میں فلاں سے بلند کر دیا۔ اس وقت تعین لایا جاتا ہے، موازنہ اس وقت کیا جاتا ہے جب اس بلندی کا موازنہ اور مقابلہ کسی شے سے ہو، اور جب عالم خلق و امر کی ہر شے سے بلند کرنا مقصود ہو اور وہ رفعت مطلقہ ہو، مطلق بلندی ہو، تو پھر یہ موازنہ نہیں کرتے کہ فلاں شے سے بلند کر دیا۔ جب کہا کہ محبوب آپ کے لیے آپ کی شان کا بیان ہم نے بلند کر دیا، تو اللہ نے کہا ہم نے بلند کر دیا، اتنا بلند کیا جتنا ہم بلند کر سکتے تھے۔ مخلوق سے کوئی موازنہ نہ رہا، بات خدا کی طاقت پر جا ٹھہری، بات خدا کی قدرت پر جا ٹھہری، بات خدا کے عزم پہ جا ٹھہری۔ فرمایا کسی مخلوق کا مقابلہ نہیں کہ فلاں سے بلند کیا یا فلاں سے بلند کیا، نہیں، مخلوقات نیچے رہ گئی، عالم خلق نیچے رہ گیا، عالم امر نیچے رہ گیا، عالم سماوات نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ نیچے رہ گیا، مکان و لا مکان سب کچھ نیچے رہ گیا۔ تو باری تعالیٰ کتنا بلند کیا؟ فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا جتنا مجھے جان لو میرا رب ہونا، میری قدرت کو جان لو، جتنا ہم بلند کر سکتے تھے اتنا بلند کر دیا۔ اب اگر مصطفیٰ کے ذکر اور مصطفیٰ کی شان کی بلندی پر اگر کوئی حد قائم کرنا چاہتے ہو تو وہ شان مصطفیٰ پر حد نہیں ہوگی، وہ قدرت خدا پر حد ہوگی، وہ خدا کی طاقت پر حد ہوگی کہ خدا اس سے زیادہ بلند کر نہیں سکتا تھا۔ خدا کی طاقت کی حد ختم ہو گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ خدا کی قدرت معاذ اللہ جواب دے گئی، استغفر اللہ العظیم۔ اگر مصطفیٰ کی شان کو محدود کر دیا تو آپ نے شان مصطفیٰ کو نہیں قدرت خدا کو محدود کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، نص قرآن کی سند دے رہا ہوں، نص قرآنی۔ تو اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، یہ بھی نہیں کہا میں نے بلند کیا، کہا ہم نے بلند کیا۔ میں کہنے میں طاقت ہوتی ہے، مگر رب جب ہم کہتا ہے تو وہ پھر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتا ہے۔ ہم نے بلند کیا، کتنا؟ جتنا شان مصطفیٰ کو بلند کیا جا سکتا تھا، اتنا بلند کیا کہ بس ساری بلندیاں پستی ہو گئی، مصطفیٰ ہر شے سے بلند ہو گئے۔ اور باری تعالیٰ کہاں تک پہنچے؟ فرمایا اتنا بلند پہنچے کہ اس کے بعد فقط میں رہ گیا، میرے بعد فقط مصطفیٰ ہو گیا، باقی ہر شے مصطفیٰ سے نیچے ہو گئی۔ لا مکان بھی مصطفیٰ سے نیچے، عالم مکان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، عرش معلیٰ نیچے، عالم سماوات نیچے۔ اب مصطفیٰ کے ذکر اور شان پر احاطہ کرنے والا صرف خدا ہے۔ اب بولیے، جب خدا کے سوا حضور کے ذکر اور حضور کی شان کو اتنا بلند کر دیا گیا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا فہم، کسی کی سمجھ، کسی کا علم، کسی کا بیان، کسی کی تحریر، کسی کا قلم اس بلندی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا، تو پھر حضور کی سیرت کی حقیقت کو جاننا ہو تو کیا ان سے کتاب پڑھیں؟ ہر کوئی جز ہی بتائے گا نا، جز۔ اصغر گونڈوی نے کہا تھا
اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، ہے اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ ارے ہم جو خطاب کرتے ہیں تو ہمارے خطاب سے تو آقا علیہ السلام کے حسن کی ایک تجلی کی جھلک کا بیان بھی نہیں ہو پاتا۔ ساری کائنات کی کتابیں مل کر خلق اور سیرت مصطفیٰ کا باب تو کیا، اس باب کے پہلے حرف کو بھی مکمل نہیں کر سکتی، اور عظمت اور شان مصطفیٰ کی بلندی کی گرد کے ایک ذرے کو بھی نہیں پا سکتی۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جواب دیا جس جیسا جواب کوئی دے نہ سکتا تھا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، اور خلق کیا ہے؟ وہ شان ہے۔ اب اگلی بات سمجھے، خلق کیا ہے؟ صفات کو خلق کہتے ہیں، اخلاق۔ بھئی ایک آدمی بخیل اور کنجوس ہے، ایک سخی ہے، تو سخاوت اس کا اخلاق ہے، تو سخاوت اخلاق بھی ہے، یہ اس کی شان بھی ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، ایک عالم ہے، علم اس کی شان ہے۔ ایک آدمی سخت دل ہے، ایک نرم دل ہے، نرم دلی اس کا خلق بھی ہے، شان بھی ہے۔ ایک آدمی معاف کرنے والا ہے، یہ خلق بھی ہے، شان بھی ہے۔ ایک آدمی شفقت اور رافت کا پیکر ہے، یہ خلق بھی ہے، یہ شان بھی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو جس کو خلق کہتے ہیں یہی خلق کسی کی شان ہوتی ہے، یہی خلق کسی کی شان ہوتی ہے۔ اخلاق ہی تو شان ہوتے ہیں۔ اس کا سینہ کتنا کشادہ ہے، اس میں عاجزی کتنی ہے، اس میں تواضع کتنی ہے، انکساری کتنی ہے، بندگی کتنی ہے، سخاوت کتنی ہے، غیظ و غضب سے کتنا پاک ہے، پوری انسانیت کے لیے کتنا فیض بخش ہے، کتنا فیض رساں ہے۔ ہر کوئی، ہر ایک کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے، بیویوں کے ساتھ کیا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، جانوروں کے ساتھ کیسا ہے، دوستوں دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ارے جب اس کے سارے خلق ظاہر کے بھی دیکھتے ہیں اور باطن کے بھی دیکھتے ہیں، ظاہر اور باطن کے سارے اخلاق مل جائیں تو اس کو شان کہتے ہیں، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ اب چلیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا معنی، تو آپ نے فرمایا تم میرے مصطفیٰ کی شان معلوم کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا مصطفیٰ کا خلق یعنی مصطفیٰ کی شان فقط قرآن ہے۔ قرآن میں جو جو آیتیں، جو جو لفظ آئے ہیں وہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ تو قرآن سب سے بڑی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ کی، قرآن سب سے بڑا بیان ہے شان مصطفیٰ کا، قرآن سب سے بڑا بیان ہے عظمت مصطفیٰ کا، قرآن سب سے بڑا تذکرہ ہے حسن مصطفیٰ کا۔ یہاں تک اب بات سمجھ گئے؟ اب آگے چلتا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ لے کر۔ جب یہ بات طے پا گئی کہ قرآن آقا علیہ السلام کا خلق اور حضور کی شان ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اب ایک دوسری بات کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں؟ ادھر رسول کی شان ہے، حضور کا خلق ہے، اور ادھر قرآن اللہ کا، بولیے، کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، صفات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس میں اللہ کی ربوبیت ہے، محمودیت ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت اور شان ہے رحمت کی۔ مالک یوم الدین، اللہ کا کلام ہے اور اس کی شان مالکیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کا کلام ہے اور اس کی شان معبودیت ہے اور شان مستعانیت ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اللہ کی کسی نہ کسی شان کو بیان کرتی ہے، اور ایک ایک لفظ اللہ کے کسی نہ کسی خلق اور اللہ کی کسی نہ کسی صفت کو بیان کرتا ہے، چونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ قرآن کو مخلوق سمجھنا کفر ہے، یاد رکھ لیں۔ قرآن کو مخلوق سمجھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ جو قرآن کو مخلوق سمجھے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کا، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ خالق ہے، اس کی صفتیں مخلوق نہیں، وہ بھی غیر مخلوق ہیں۔ خالق کی صفتیں مخلوق نہیں ہوتی، تو سارا قرآن غیر مخلوق ہے۔ کیوں؟ اللہ کی صفات ہے۔ اب سنیے،
ایک طرف بیان ہوا کہ قرآن اللہ کے اخلاق کا بیان ہے، اللہ کا اخلاق اور اللہ کی صفات کا مجموعہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ قرآن حضور کا اخلاق اور حضور کی سیرت ہے۔ تو کیا مانیں؟ قرآن کو اللہ کی شان مانیں یا مصطفیٰ کی شان مانیں؟ قرآن کو اللہ کی صفات مانیں یا مصطفیٰ کی صفات مانیں؟ آپ بات کو سمجھ رہے؟ ہاں، قرآن اللہ کی صفات ہیں اصلاً، اللہ کی شان ہے، اللہ کا کلام ہے اصلاً۔ تو پھر آقا علیہ السلام کی نسبت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا کہ قرآن سارا خلق مصطفیٰ ہے۔ تو قرآن جو اخلاق خدا ہے، صفات خدا، وہ اخلاق مصطفیٰ کیسے بن گیا؟ اب یہ نکتہ سمجھیے، قرآن جو صفت خدا ہے وہ خلق مصطفیٰ کیسے بنا؟ وہ یوں بنا کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ محبوب خلق عظیم پر فائز ہو، انک لعلی خلق عظیم، اور مخلوقانہ اخلاق یاد رکھ لیں، مخلوق کا اخلاق خدا کی زبان سے اسے خلق عظیم نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک ایک آیت اتاری، اس ہر آیت کے ذریعے اللہ کی صفتیں اتری اللہ کے کلام کی شکل میں، اس کی صفتوں کا نور اترا آقا علیہ السلام پر۔ اور جب وہ اترا تو آقا علیہ السلام کے جو اپنے بشری اخلاق تھے، بشری اور انسانی اخلاق تھے، جو اپنے آپ کے نفسی اخلاق تھے، آپ کے نفس مبارک کے، آپ کے جسدی اخلاق تھے، بشری اخلاق تھے، ذاتی، اللہ کی ایک ایک آیت اللہ کا خلق، اللہ کا اخلاق لے کے اترتی گئی۔ اور جب وہ حضور کے قلب اطہر پر اترا تو اس کے اترنے سے حضور کے ذاتی، بشری اور نفسی خلق مٹتا گیا، خدا کے خلق کا رنگ چڑھتا گیا۔ ہر آیت اللہ کا ایک خلق لے کے اتری اور اس نے حضور کے ایک نفسی اور بشری خلق کو محو کر دیا، مٹا دیا، اور مٹا کر خلق الہیہ کا رنگ چڑھا دیا۔ 23 برس تک نفس مصطفیٰ کو اخلاق الہیہ کے نور سے دھویا گیا، اور 23 برس تک وجود مصطفیٰ کو صفات الہیہ کے مقدس پانی اور نور سے دھویا گیا۔ حضور کے نفسی اخلاق ایک ایک کر کے مٹائے گئے، اللہ کے الوہی اخلاق آقا علیہ السلام کے خلق کی شکل میں چڑھائے گئے۔ جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو حضور کے اپنے خلق سارے مٹ کے ختم ہو چکے تھے، اور سارے اخلاق الہیہ حضور پر چڑھ چکے تھے۔ تو سارا قرآن جو کلام خدا تھا وہ اخلاق مصطفیٰ بن گیا تھا، وہ اخلاق مصطفیٰ بن گیا تھا۔ اس لیے قرآن کو اگر بطور کلام دیکھو تو وہ صفت خدا ہے، اور قرآن کو بطور اخلاق دیکھو تو وہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جس طرح قرآن دائمی ہے اس طرح سیرت مصطفیٰ دائمی ہے، اخلاق مصطفیٰ دائمی ہے۔ جب اخلاق الہیہ نے مصطفیٰ کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تو تب رب کریم نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب اب تو خلق عظیم پر فائز ہے، خلق عظیم پر فائز ہے۔ اور جب خلق عظیم پہ فائز کیا تو اب اس کے رنگ دیکھیے کیا کیے۔ اس کا رنگ یہ کیا کہ جب اللہ نے اپنے اخلاق سے محبوب کے اخلاق رنگ دیے تو گویا خلق محمدی، خلق الہی میں فنا ہو گیا، صفات محمدی، صفات الہیہ میں فنا ہو گئی، اور خدا کی صفات میں فنا ہو کر حضور کی صفات کو بقا مل گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تو قرآن مجید سے شہادت لیتے ہیں پھر اللہ نے وہ اسماء جن میں اخلاق اور صفات آتی ہیں وہ جو اپنے تھے وہی نام مصطفیٰ کو بھی دے دیے۔ اللہ نے اپنے نام امت کو سمجھانے کے لیے رنگ جو چڑھا دیا اپنے اخلاق کا حضور پر، تو وہ نام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دے دیے۔ اب قرآن کو پڑھیے، سورہ بقرہ، فرمایا ان اللہ بالناس الرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رؤوف و رحیم ہوں۔
اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں رؤوف و رحیم ہوں، اور سورہ توبہ میں فرمایا میرا مصطفیٰ بھی رؤوف و رحیم ہے۔ جو نام اس کا اپنا تھا اسی نام کا لباس مصطفیٰ کو پہنا دیا، رؤوف و رحیم کے نام کا لباس مصطفیٰ کو پہنا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا نام ہے الحق المبین۔ کیا؟ سورہ نور میں ارشاد فرمایا ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ وہ حق اور مبین ہے، حق بھی ہے ظاہر فرمانے والا بھی ہے۔ ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ تعالی الحق بھی ہے المبین بھی ہے۔ اب اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا سورہ النمل آیت نمبر 79، فرمایا محبوب انک علی الحق المبین، میرے مصطفیٰ آپ بھی الحق بھی ہیں اور مبین بھی ہیں۔ پھر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا ان الرسول حق وجاءہم البینات، میرا رسول حق ہے، ادھر فرمایا میں حق ہوں، ادھر فرمایا میرا مصطفیٰ حق ہے، ادھر فرمایا میں مبین ہوں، ادھر فرمایا میرا مصطفیٰ مبین ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میرے محبوب فرما دیجئے میں نذیر بھی ہوں مبین بھی ہوں، ڈر سنانے والا بھی ہوں اور کلیتاً ہر حق کو واضح صریح بیان کر دینے والا بھی ہوں۔ پھر فرمایا وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، تو الحق المبین خدا بھی ہے مصطفیٰ بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرا نام نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ فرمایا میں نور ہوں، آسمانوں اور زمینوں کا منور کرنے والا، روشن فرمانے والا ہوں۔ اپنا اسم پاک نور بیان کیا، اور سورہ المائدہ میں اپنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ گیا، میرا محمد مصطفیٰ میرا محبوب و رسول، اور ایک کتاب مبین قرآن آ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا نام بتایا الشہید، ارشاد فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ تم پر گواہی میں کافی ہے، اور شہید ہونا اس کا نام ہے۔ اس نے اپنے اسم شہید کا لباس اپنے محبوب مصطفیٰ کو بھی پہنا دیا، اور فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا مصطفیٰ بھی تم سب پر شہید ہے، آج اس دنیا میں بھی شہید ہے، اور قیامت میں بھی سارے نبیوں پر اور ساری امتوں پر مصطفیٰ شہید ہوگا، ہر ایک پر شہید ہوگا مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں رب ہو کر کریم ہوں، کریم ہوں۔ ارشاد فرمایا سورہ الانفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا، میں رب کریم ہوں۔ اور پھر سورہ التکویر میں فرمایا انہ لقول رسول کریم، ادھر مصطفیٰ کو بھی کہا کہ یہ رسول کریم ہیں، اور قیامت کے لیے فرمایا انا اکرم ولد آدم، میں پوری اولاد آدم کا سب سے بڑا کریم ہوں۔ ادھر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، فرمایا میں عظیم ہوں، وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، رب عظیم ہے۔ اور مصطفیٰ کو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب عظیم ہے، مصطفیٰ کا خلق بھی عظیم ہے۔ ادھر اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو فرمایا الخبیر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ اور پھر سورہ فرقان میں اپنے محبوب کی شان میں فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اگر میری خبر لینی ہو تو مدینے جا کے خبیر سے پوچھو، خبریں رکھنے والے سے پوچھو، خدا بھی خبیر ہے، مصطفیٰ بھی خبیر ہے۔ اللہ نے فرمایا میں شکور ہوں، واللہ شکور حلیم، اللہ شکور ہے۔ اور ادھر فرمایا نبی کی شان میں انہ کان عبدا شکورا، ادھر خدا شکور ہے، ادھر اس کا محبوب شکور ہے۔ اور آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں عبد شکور نہ بنوں؟
ادھر رب نے کہا میں علیم ہوں، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے پر علیم ہے، خود کو علیم کہا۔ یہی لباس مصطفیٰ کو پہنا کے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر علیم ہے۔ پھر مصطفیٰ سے بڑا علیم کون ہے کائنات میں؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں۔ ادھر اپنے محبوب کی بات آئی تو محبوب کو فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، مصطفیٰ بھی اول و آخر ہے۔ خدا اپنے شان کے لائق اول و آخر، مصطفیٰ عالم خلق میں اول و آخر۔ پھر اللہ رب العزت نے صرف حضور ہی کو اول و آخر نہیں بنایا، حضور کے صدقے آقا کی امت کو بھی اولیت اور آخریت کی شان دے دی۔ فرمایا سے آقا اسلام نے السابقون ونحن الآخرون والاولون یوم القیامہ، حضور کے صدقے حضور کی امت، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت قیامت میں اول بھی ہوگی آخر بھی ہوگی۔ اس موازنے کی آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اپنے ناموں کے لباس پہنائے۔ اس رب نے کہا ان اللہ لہو الغنی الحمید، وہ حمید ہے یعنی وہ محمود ہے۔ حمید کا معنی کیا ہے؟ کہ رب محمود ہے۔ اللہ نے فرمایا میں محمود ہوں۔ اور ادھر مصطفیٰ کی باری آئی، سورہ اسراء میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کے دن ساری دنیا دیکھ لے گی، وہ قیامت کے آنے تک صرف مجھے محمود سمجھتی تھی، جب قیامت کے دن ہوگا تو مصطفیٰ مقام محمود پر بٹھائے جائیں گے، مقام محمود پر ہوگا۔ اس نے محمودیت کا لباس بھی مصطفیٰ کو پہنا دیا۔ تو آپ نے دیکھا یہ تھا کمال اسمی۔ یہ کیا تھا؟ کہ آقا علیہ السلام کا کمال اسمی، اور پھر وہ خود رب حمید تھا، محمود تھا۔ آقا کو محمد بنایا، احمد بنایا۔ اور محمد اور احمد دونوں کا معنی یہ ہے اکبر من حمدہ و افضل من حمدہ، ہر وہ شخص جس نے حمد کی، ہر حمد کرنے والے سے جو افضل ہو اسے احمد و محمد کہتے ہیں، اور ہر وہ شخص جس کی حمد اور تعریف بیان کی گئی، ہر بیان کی جانے والی حمد سے جو اعلیٰ ہو اسے محمد و احمد کہتے ہیں۔ گویا نہ حمد کرنے والا کوئی محمد اور احمد جیسا ہے، اور نہ اللہ کے سوا جس کی حمد کی گئی ان میں کوئی محمد و احمد جیسا ہے۔ حامدیت میں بھی حضور اعلیٰ اور محمودیت میں بھی پوری عالم خلق میں اعلیٰ۔ یہ وہ تھے نام جن ناموں میں کمال دیا، اور پھر اپنے محبوب کو اللہ رب العزت نے کمال صفتی عطا کیا۔ یہ ناموں کے لباس پہنائے حضور کو۔ بتانا چاہتا ہوں خلق مصطفیٰ کس طرح خلق عظیم بن گیا، اور سیرت مصطفیٰ ساری کائنات خلق و امر میں کس طرح سب سے عظیم سیرت ہو گئی، اور شان مصطفیٰ ہر شان سے بلند کس طرح ہو گئی۔ اس لیے کہ اس نے اپنے لباس، اپنے ناموں کے لباس پہنا دیے، اب اپنی صفتوں کے لباس پہنا دیے۔ کمال صفتی اور کمال فعلی، اپنے فعل اور اپنی صفتیں ان کے رنگ مصطفیٰ کو چڑھا دیے۔ اللہ رب العزت کی ایک شان ہے اور اس کی صفت ہے علم، اس لیے وہ علام بھی ہے، اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اللہ نے اس کا علم دے دیا۔ اب اللہ نے اپنا فعل بیان کیا، وَعَلَّمَكَ، آپ کو اللہ نے تعلیم دے دی ہر اس شے کی جو آپ کو معلوم نہ تھا۔ اب دیکھیے اس فعل الہی اور صفت الہیہ کا رنگ مصطفیٰ پہ کیسے چڑھایا۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منہم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ حضور کے لیے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے خدا نے علم دے دیا۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا جو کچھ مخلوقات نہ جانتی تھی مصطفیٰ ہر شے کا علم آپ نے دے دیا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایک حرف کا فرق نہیں ہے۔
جو اپنا فعل اور صفت اپنی شان کے لیے بیان کی تھی وہ مصطفیٰ کو عطا کر دی، حضور کی شان کے لائق، مخلوق کی شان کے لائق۔ پھر فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں، علم کا کمال علم الغیب ہوتا ہے، علم کا کمال علم الغیب ہے کہ جس کا کوئی ذریعہ نہ ہو وہ بھی علم مل جائے، جس کے اصول کا دنیا میں کوئی ذریعہ نہ ہو وہ علم بھی مل جائے، تو علم الغیب علم کا کمال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے اور اپنا غیب کسی عام شخص پر ظاہر نہیں فرماتا۔ یہاں تک اس نے اپنی صفت بیان کی، آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب عطا کر دیتا ہے، اس شان سے نواز دیا۔ اللہ پاک علم الغیب کا مالک ہے، لوگوں پر علم الغیب ظاہر نہیں کرتا، مگر محبوب کے لیے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر رسولوں میں جسے چاہے علم غیب ان پر آشکار کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، لوگوں علم غیب کی جو چیز پوچھنا چاہتے ہو دربار مصطفیٰ میں آؤ، جو پوچھو گے میرا مصطفیٰ بتائے گا، وہ غیب بتانے میں ہرگز بخیل نہیں، نہ اس کا خزانہ کم ہے نہ اس کا بیان کم ہے۔ پھر آگے اگلی صفت پہ آئیے، اگلی صفت اللہ رب العزت کی ہدایت ہے۔ کیا ہدایت؟ اس نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا سورہ شورى میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے محبوب آپ بھی صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، محبوب کے لیے جسے میرا محبوب ہی ہے جو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمال صفتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تزکیہ کرتا ہوں، مزکی ہوں، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، تزکیہ کر دیتا ہے۔ اور جب محبوب کی باری آئی فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میرا مصطفیٰ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا میرا فعل ہے میں پاک کرتا ہوں، ادھر میرے مصطفیٰ کا فعل ہے وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ تو صفتی کمال عطا کر دیا، فعلی کمال عطا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا صفتی لباس اور فعلی لباس وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری، وہ اللہ نے ماری تھی۔ تو خدا نے اپنا مارنا مصطفیٰ کا مارنا قرار دے دیا، اور مصطفیٰ کا کنکریاں مارنا خدا نے اپنا کنکریاں مارنا بنا دیا۔ تو فعلی کمال عطا کر دیا مصطفیٰ کو۔ اگر حدیبیہ کے میدان میں بیعت رضوان کے وقت صحابہ نے اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیے، فوری فرمایا جبرائیل جا اس صفتی کمال اور فعلی کمال کا بھی اعلان کر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بتا دیں بے شک جو لوگ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست اقدس میں ہاتھ دے رہے ہیں اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، انما کلمہ حصر ہے، بتا دیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کے بارے میں بتا دیں وہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، انما یبایعون اللہ، وہ صرف اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ بھائی دکھائی دینے میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے اور دست مصطفیٰ پر 1500 صحابہ بیعت کر رہے ہیں، اور خدا فرما رہا ہے انما کلمہ حصر، اور حصر ہوتی ہے غیر سے نفی، ما سوا کی نفی کرنا اور عین کا اثبات کرنا۔ انما یبایعون اللہ، مانا فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دست مصطفیٰ پر بیعت کرنے والوں سن لو، تم کسی غیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، تم صرف خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو۔ تو گویا صفتی کمال اور فعلی کمال عطا کر دیا آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی شکل میں۔ پھر ارشاد فرمایا
عطا کرنے کی بات سورہ توبہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھی بات تھی اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس عطا پر جو خدا نے کی تھی اور مصطفیٰ نے کی تھی۔ تو عطا کرنا یہ خدا کا فعل ہے، خدا کی صفت ہے، مگر اپنے فعل و صفت میں مصطفیٰ کو شریک کیا۔ میں لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھنے میں ہاتھ مصطفیٰ کا نظر آئے گا، مگر جب جس کو عطا کرے گا وہ عطا مصطفیٰ بھی یہی ہوگی، عطا خدا بھی یہی ہوگی، فضل خدا بھی یہی ہوگا، فضل مصطفیٰ بھی یہی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ صفت اور فعل میں بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی صفات کا لباس پہنا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور فرمایا کہ اللہ غنی کر دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول غنی کرتا ہے۔ تو غنی کرنا اللہ کا فعل اور اللہ کی صفت ہے، مگر اس فعل الہی اور صفت الہی میں اپنے رسول گرامی کو شریک کر دیا۔ ادب کرنے کی بات آئی، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بے ادبی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو ادب کرنا ہو تو وہ بھی خدا اور خدا کے رسول کا ایک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب اطاعت کی بات آئی تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، جو کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اسمی کمال بھی عطا کیا اور فعلی اور صفتی کمال بھی عطا کیا، اور پھر رب کریم نے آقا علیہ السلام کو کمال قولی عطا کیا، کمال قولی عطا کیا۔ قول میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تم جو لفظ میرے محبوب کی زبان سے سنتے ہو انہیں مصطفیٰ کا کلام نہ سمجھنا، میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا، جو لفظ زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے وہ وحی خدا ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ تو حضور کا ہر لفظ اور ہر کلام اللہ کی وحی۔ اس لیے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آتی، حدیث سے صحیح ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھ لیتا تھا۔ کافروں مشرکوں نے تانا دیا کہ یہ بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں، کبھی ناراضگی میں، غصے میں بات کرتے ہیں، تم ہر بات کیوں لکھ لیتے ہو؟ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور پھر مجھے خیال آیا یہ فیصلہ از خود کرنا غلط ہے، آقا سے پوچھوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا، آپ نے فرمایا ما خرج منی شیء الا حق، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے جو لفظ بھی نکلے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو کمال قولی عطا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کمال قولی عطا کیا۔ پھر آقا علیہ السلام کو کمال ذاتی عطا کیا، کمال ذاتی اور کمال شخصی، ہر جہت میں تاجدار کائنات کو اللہ نے با کمال کیا تاکہ اس کا خلق حضور کا خلق عظیم بن سکے اور آپ اخلاق الہیہ اور صفات الہیہ کا مظہر اتم ہو سکے۔ اتنی بڑی نعمت اس رب نے دی۔ ذاتی خلق عطا فرمایا، اللہ پاک نے حضور کو ذاتی کمال دیا، اور ذاتی کمال کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، سوال کیا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام سے پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذاتی حیثیت کا سوال کیا، بتاؤ میں کون ہوں؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو میں جانتا ہوں کہ اللہ کا رسول ہوں، میں نے پوچھا ہے بتاؤ میں کون ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، صحابہ کرام کو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا تعارف سن لو، اللہ رب العزت نے خلق کو پیدا کیا، فجعلنی من خیرہم قرنا، پھر ساری مخلوق میں سب سے بہتر خلق میں مجھے رکھا، پھر اس مخلوق کے دو حصے کیے،
اور مجھے سب سے بہتر حصے میں رکھا، پھر ان میں قبائل بنائے، پھر ان میں سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر ان میں گھر اور خانوادے بنائے، مجھے سب سے بہتر خانوادے میں رکھا، اور فرمایا انا خیرہم بیتن و خیرہم نفسا، میں اپنی ذات میں بھی ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں، اور اپنے خانوادے اور نسب میں بھی ساری کائنات سے اعلیٰ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح اپنی ذاتی کمال کا بیان کیا صحابہ کرام کو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے میں سب سے پہلا ہوں گا، وانا خطیبہم اذا وفدوا، جب لوگ وفد کی صورت میں خدا کے حضور پیش ہوں گے ہر ایک کی زبان بند ہوگی، قیامت کے دن کا خطیب اعظم فقط میں ہوں گا، وانا مبشرہم اذا ایسوا، جب ہر کوئی مایوس ہوگا قیامت کے دن بشارت دینے والا صرف میں ہوں گا، فرمایا انا شفیعہم اذا حبسوا، جب سارے محبوس ہو جائیں گے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سارے چلیں گے تو قیادت قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی، لواء الکرم و لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد اور بزرگی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، وانا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر، اور ساری اولاد آدم میں سب سے بلند رتبہ میں ہوں گا، ویطوف علی الف خاتم کانہم لؤلؤ مکنون، اور سفید چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح 1000 فرشتے میرے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے قیامت کے دن، یہ میری شان ہے۔ ذات کو اتنا کمال عطا کیا، ذات کو کمال عطا کیا، اور آقا علیہ السلام کی ذات کا کمال، اور پھر اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اما تردون صحابہ کرام کو، کیا تم یہ چاہتے ہو، اس پر راضی ہو، ان یکون ابراہیم و عیسیٰ فیکم یوم القیامہ، کیا میری اس شان سے خوش ہو؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میری اس شان سے خوش ہو میرے غلاموں، کیا تم راضی ہو اللہ کے فیصلے پر کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ بھی میری امت میں شامل ہو کے تمہارے ساتھ ہو؟ ثم قال انہما فی امتی یوم القیامہ، آقا نے فرمایا حضرت ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن میری امت میں شامل ہوں گے۔ کیسے یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم بھی آپ کی امت میں شامل ہو جائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ابراہیم فیقول، قیامت کے دن میرے جد میرے دادا ابراہیم مجھ سے فرمائیں گے انت دعوتی و ذریتی، میرے محبوب خاتم الانبیاء، آپ کو یاد ہے آپ میری دعا ہیں اور میری ذریت ہیں، آپ قیامت کی دعا میں نے مانگی تھی، آپ کے میلاد اور بعثت کی دعا میں نے مانگی تھی، رب کریم اس میری ذریت میں ایک نسب امت مسلمہ کا بنا، اور اس امت مسلمہ میں میرے مصطفیٰ کو پیدا کر، تاکہ قیامت کے دن میں اس کا جد ہونے پر، دادا ہونے پر فخر کر سکوں۔ ابراہیم فرمائیں گے آپ میری دعا بھی ہیں میری ذریت بھی ہیں، میں کہوں گا جی ہاں میری جد مکرم سچ بات ہے، وہ کہیں گے اس میری دعا کا اور ذریت ہونے کا صلہ یہ دو، فاجعلنی من امتک، آج مجھے اپنے امتی بنا لو، رب نے آپ کو میری ذریت بنایا تھا، آج آپ مجھے اپنی امت بنا لیں۔ فرمایا مبارک ہو ابراہیم و عیسیٰ بھی قیامت کے دن تمہارے ساتھ میرے امتی بن جائیں گے۔ یہ ہے حضور کا ذاتی کمال۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں ہے، قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتحوا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کھولنے کا کہوں گا، فیقول الخازن من انت، جنت کا بواب کہے گا دربان آپ کون ہیں؟ فاقول محمد، میں کہوں گا محمد مصطفیٰ آیا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ دروازہ کھول دے گا، فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک، مجھے حکم یہی تھا جب تک مصطفیٰ تشریف نہ لائیں جنت کا دروازہ کسی پر کھولا نہ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال عطا کیا، یہ کمال ذاتی بھی ہے اور کمال منصبی بھی ہے، حضور کی ذات کو بھی با کمال کیا اور حضور کے منصب کو، شان کو بھی با کمال کیا۔
حدیث پاک میں ہے، امام دارمی اور ترمذی شریف کی حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے کیا شان عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، وہ تذکرہ کر رہے تھے، قال بعضهم، کوئی کہہ رہا تھا، عجباً ان اللہ اتخذ من خلقہ خلیلا، اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے صحابی بولے کیا شان ہے حضرت موسیٰ کی، کلمہ تکلیما، اللہ نے ان سے کلام کیا۔ ایک صحابی بولے کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی، اور فرمایا کلمۃ اللہ و روحہ، اللہ نے انہیں اپنا کلمہ اور اپنی روح بنایا۔ ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا آدم مصطفیٰ اللہ، کیا شان ہے حضرت آدم کی، اللہ نے انہیں اپنا صفی بنایا۔ یہ گفتگو کر رہے تھے، مختلف انبیاء کی شانیں بیان کر رہے تھے، اتنے میں آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، فخرج علیہم، حدیث صحیح ہے جامع ترمذی اور سنن دارمی میں، فسلم وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، میرے صحابیوں میں نے تمہارا کلام بھی سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا۔ فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، بے شک حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، حضرت موسیٰ اللہ کے نجی ہیں، مناجات کرنے والے، کلام کرنے والے، اور ان کی یہی شان ہے۔ وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک، حضرت عیسیٰ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہیں اور وہ اسی طرح ہیں۔ وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک، اور حضرت آدم اللہ کے صفی ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ یہ تائید کر کے اس کے بعد فرمانے لگے الا، آگاہ ہو جاؤ، تمہیں خبردار کرتا ہوں، وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں اور فخر نہیں کرتا، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، اور قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا صرف میرے ہاتھ میں ہوگا اور فخر نہیں کرتا، وانا اول شافع، اور قیامت کا دن سب سے پہلی شفاعت میری ہوگی اور فخر نہیں کرتا، واول مشفع یوم القیامہ، اور سب سے پہلے شفاعت قبول بھی میری ہوگی اور فخر نہیں کرتا، وانا اول من یحرک لک الجنہ، اور سب سے پہلے جنت کے دروازے کا تالا میں کھولوں گا اور میں فخر نہیں کرتا، ویفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین، اور سب سے پہلے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا اور میں اپنے ساتھ اپنی امت کے فقیروں کو لے کر جاؤں گا، غریبوں محتاجوں کو لے کر جاؤں گا، اور فخر نہیں کرتا، وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، اور میں سب پہلوں سے بھی بزرگ ہوں اور سب بعد والوں سے بھی بزرگ تر ہوں اور میں فخر نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقام، اپنا کمال منصبی بیان فرما دیا۔ یہ میرے آقا کا کمال منصبی ہے، اور چونکہ ابھی قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آقا علیہ السلام کے اس کمال منصبی پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی شان کو، جو اللہ آپ کی منصب کو جو کمال عطا کیا، اس کے چند نمونے توجہ طلب ہیں۔ آقا علیہ السلام جب یہ تو سن چکے حدیث میں کہ آقا نے فرمایا کہ انا اول الناس خروجا، انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر انور کھولی جائے گی اور میں میدان حشر میں نکلوں گا۔ میں نے کئی بار سوچا اس نقطے پر کہ قیامت میں جب آقا علیہ السلام سب سے پہلے اٹھیں گے تو اس وقت قبروں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا ہوگا۔ فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلی میری قبر انور کھلے گی۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ حدیث صحیح بیان کر رہا ہوں، حدیث صحیح۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سب سے پہلے کھلے گی۔ یہ ترمذی شریف کی کتاب المناقب ہے، اور ترمذی کی کتاب تفسیر القرآن ہے، اور ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ، کل کتب ابو یعلا میں، تمام کتب میں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ سب سے پہلے جب آقا علیہ السلام قیامت کے روز اٹھیں گے محشر میں اور کھڑے ہوں گے تو اس وقت تک تو کوئی بھی نہیں ہوگا،
تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو کیوں اٹھا کے کھڑا کیا گیا؟ طریقہ تو یہ ہے کہ صدر مجلس اور مہمان خصوصی سب سے آخر میں آتا ہے، جس طرح بعثت حضور کی سب سے آخر میں ہوئی بعثت، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے ہر کسی کو اٹھا لیا جاتا قیامت کے دن، سارے انبیاء ساری امتیں قیامت میں کھڑی ہوتی اور سب سے آخر میں اعلان ہوتا اب تاجدار کائنات آ رہا ہے، اب روز محشر کا مہمان خصوصی آ رہا ہے، اب شفیع المذنبین آ رہا ہے، اور سب سے آخر حضور آتے اور ہر کوئی حضور کا استقبال کرتا۔ چاہیے تو یہ تھا۔ یہ وجہ کیا ہوئی کہ آقا کو سب سے پہلے امت میں بھی کوئی نہیں اٹھا کہ حضور سب سے پہلے اٹھائے گئے اور قیامت میں کھڑے ہوں گے؟ سبب کیا ہے؟ میں نے غور کیا، کتابیں کھنگالتا رہا، مجھے اس سوال کا جواب زندگی میں کسی کتاب میں نہیں ملا، نہ یہ سوال کسی نے اٹھایا نہ اس کا جواب ملا۔ تو اللہ رب العزت نے میرے دل میں اس کا جواب ڈالا، القاء کیا۔ اللہ نے اپنی ہدایت فرمائی، کرم کیا، خیرات دی، اور جو میری سمجھ میں بات آئی ناقص سمجھ میں اللہ کی عطا سے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں یوں سمجھاؤں اس بات کو کہ شان کا تقاضا یہ تھا کہ سب سے آخر میں بلائے جاتے، مگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تنہا پہلے حضور کھڑے ہوں گے، بعد میں پھر آقا کی امت بھی، انبیاء بھی اور امتیں آئیں گی۔ سبب میری سمجھ میں یہ آیا کہ جب محشر میں لوگوں کی بعثت ہوگی، قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، حشر بپا ہو چکا ہوگا، حساب و کتاب کا ترازو لگ چکا ہوگا، نام اعمال تلنے کا انتظام ہو چکا ہوگا، پل صراط بچھائی جا چکی ہوگی، ادھر دوزخ اپنے انگاروں اور شعلوں کے ساتھ بھڑک رہی ہوگی، رب کریم کی آواز آ رہی ہوگی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکومت و سلطنت ہے؟ صرف اللہ واحد و قہار کی۔ اس کیفیت میں جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے، پسینے میں شرابور، نفسا نفسی کا عالم، تھر تھرا رہے ہوں گے، کب کبھی تاری ہوگی، اور کسی شخص کو اپنے نامہ اعمال پر بھروسہ نہ ہوگا۔ اس نفسا نفسی اور تھر تھراہٹ اور خوف و ہراس کے عالم میں اللہ نے چاہا میرے محبوب اگر آپ بعد میں آئیں اور آپ کی امت کو پہلے اٹھا لوں تو وہ تو تڑپ تڑپ کر تنہائی میں مر جائیں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے کہ آج قیامت کی ہولناکیوں میں ہمیں بچانے والا کون ہے، آج ہماری بخشش کا سامان کرنے والا کون ہے، آج ہماری شفاعت کرنے والا کون ہے۔ کبھی پل صراط کی ہولناکیاں ڈرائیں گی، کبھی دوزخ کے شعلے ڈرائیں گے، کبھی میزان ڈرائے گا، کبھی حساب و کتاب کی ہولناکیاں خوف زدہ کریں گی۔ اللہ نے محبوب کی محبت میں حضور کی امت پہ کرم کیا۔ محبوب یوں کرتے ہیں، آنا تو تجھے بعد میں تھا مگر سب سے پہلے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہوں، سب سے پہلے روز محشر میں آپ کھڑے ہوں، پھر جب آپ کی امت اٹھے دائیں بائیں تکے تو قیامت کی ہولناکیاں انہیں گھبراہٹ پیدا کریں، مگر ہر گھبرانے اور گھبراہٹ سے پہلے جب ان کی نگاہ آپ پر پڑے تو بڑا سے بڑا گناہگار بھی حوصلہ پا جائے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر قیامت کی ہولناکیاں ایک طرف ہے تو مصطفیٰ کی رحم کرم نوازیاں بھی ایک طرف ہیں، شفاعتیں بھی ہیں، تو حضور میرے محبوب آپ کو دیکھ کر امت سنبھل جائے گی، ورنہ خوف سے جگر پھٹ جاتے، خوف سے دل پھٹ جاتے، خوف سے لوگ لرزہ برندام ہو کر گر پڑتے۔ اب ہر کوئی جب قیامت میں اٹھے گا تو سب سے پہلے اپنا منہ سو ہمدم نظر آئے گا، اپنا غمخوار نظر آئے گا، رحمت للعالمین چادر رحمت پھیلا کے کھڑے ہوں گے، حضور کی شفاعت کی چادر ہوگی، ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ حضور کو اس شان میں دیکھ کر ہر امتی کہے گا، یا رسول اللہ، خدا کی عزت کی قسم بڑے گناہگار صحیح مگر اب خطرہ کوئی نہیں، سامنے آپ ہے۔ حاضرین محترم، پھر حضور کی کمال ذاتی اور کمال منصبی اس کا یہ عالم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، حدیث نمبر 4727، آقا علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی،
فرمایا قیامت کا دن سب لوگ پیدل ہوں گے مگر انبیاء کو سواریاں دی جائیں گے. جو سواریاں دنیا میں ان کے پاس تھیں سب نبی اپنی انہی سواریوں پر قیامت میں آئیں گے سوائے میرے. ابعث علی البراق، مصطفیٰ کو براق عطا کیا جائے گا جس سواری پر معراج کی شب آقا عرش پر گئے تھے. تو آقا علیہ السلام کا قیامت کے دن چلنا براق پر سوار ہو کے حضور سفر کریں گے. اور جب قبر انور سے اٹھیں گے تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن دارمی میں حدیث ہے، مقدمہ میں امام دارمی میں روایت کیا، فرماتے ہیں اذن شقت عنہ الارض خرج فی 70,000 من الملائکۃ یزفونہ. جب قبر انور سے نکلیں گے تو 70,000 فرشتے ان کے جھرمٹ میں آقا باہر تشریف لائیں گے. یہ اکرام اور تعظیم ہوگی آقا کی. اور آقا دوسری روایت میں آتا ہے جس کو امام قسطلانی نے بیان کیا، خرج فی 70,000 من الملائکۃ یوقرونہ. حضور کی عزت و احترام میں 70,000 فرشتے حضور کے ارد گرد گھوم پھر رہے ہوں گے. اس کیفیت میں آقا کا آنا ہوگا. پھر جب آقا علیہ السلام علم حمد بلند کریں گے، اللہ پاک اپنی حمد کا جھنڈا حضور کو عطا کرے گا. حکم ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کل انبیاء حضور کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے. قیامت کے دن ایک ہی جھنڈا بلند ہوگا اور وہ علم مصطفیٰ بلند ہوگا. خدا کی حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں، ہر نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی. ترمذی شریف کی کتاب المناقب میں حدیث صحیح فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کوئی نبی بھی آدم و فمن دونہ تحت لوائی ولا فخر. امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں قیامت میں ساری دنیا آ جائے گی، اللہ رب العزت آپ کے کمال ذاتی اور کمال منصبی کا مظاہرہ فرمائے گا، دنیا کو دکھائے گا. اور حدیث میں ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، فرمایا کہ قیامت کے دن فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَىٰ تَلٍّ فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ. اللہ رب العزت اپنے دست کرم سے جنت کا سبز جوڑا حضور کو پہنائے گا. جنت کا سبز لباس آقا کو پہنایا جائے گا. اور آقا علیہ السلام کے کمال ذاتی اور کمال منصبی کا عالم یہ ہوگا کہ مقام محمود پر حضور فائز ہوں گے. اور مقام محمود کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لمحمد من ربہ مقاما لا یقومہ نبی مرسل ولا ملک مقرب یبین اللہ للخلائق فضلہ علی جمیع الاولین والآخرین. امام ابن جوزی نے اس کی تصریح کی، تحقیق کر کے فرمایا کہ قیامت کا دن اللہ رب العزت حضور کو وہ مقام عطا کرے گا کہ نہ کسی نبی مرسل کو اور نہ کسی ملک مقرب کو اس مقام تک رسائی ہوگی. اور قیامت کے دن اللہ کل اولین و آخرین کو مقام مصطفیٰ کی عظمت کا نظارہ کرائے گا. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اب بتاتا ہوں وہ نظارہ کیسے کرائے گا حضور کے کمال ذاتی اور کمال نبوی اور کمال منصبی کا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں جس کو حضرت امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث میں روایت کیا. فرمایا فَيُلْقَى وَفِي رِوَایَةٍ فَيُودَعُ لَهُ كُرْسِيٌّ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَٰنِ. عرش پر جب اللہ رب العزت کرسی پر تشریف فرما ہوں گے قیامت میں تو عرش پر اللہ کی کرسی کی دائیں جانب حضور علیہ السلام کے لیے کرسی رکھی جائے گی. 2 کرسیاں ہوں گی، ایک صدر قیامت کی، مالک قیامت کی، مالک یوم الدین کی، اور ایک روز محشر کے مہمان خصوصی کی. عرش پر اللہ حضور کو کرسی بچھا دے گا کہ میرے محبوب اس پر بیٹھ تاکہ دنیا آپ کی عظمت کو دیکھے. اور اسی کو حدیث میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یجلسہ بینہ و بین جبریل ویشفع لامتہ فذلک المقام المحمود. فرماتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور حضرت جبرائیل کے درمیان عرش پر حضور کو کرسی پر بٹھا دے گا. یہ مقام محمود ہے. حضرت مجاہد التابعی بیان فرماتے ہیں جس کو امام طبری نے
تفسیر جامع البیان میں بیان کیا، فرماتے ہیں یجلسہ معہ علی عرشہ، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ عرش پر کرسی پر بٹھائے گا۔ اس کو تمام حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا، اس کو مفسرین میں امام خازن نے بیان کیا، ان کو حضرت تمام تابعین اور صحابہ کے بعد اس کی تصریح کی علامہ ابن تیمیہ نے۔ علامہ ابن تیمیہ میں بطور خاص کوٹ کر رہا ہوں، اٹھائیے علامہ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی جلد 4 صفحہ 374، عرش الہی پر اللہ کی دائیں جانب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرسی کا بچھایا جانا، اور مقام محمود کی شکل میں عرش پر آقا کو کرسی پر بٹھایا جانا، اس کی تائید و تصریح علامہ ابن تیمیہ تک نے کی ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں اذا تبین ھذا فقد حدث العلماء المرضیون واولیاؤہ المقبولون ان محمدا رسول اللہ یجلسہ ربہ علی العرش معہ۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی اور اس کو بڑے بڑے عظیم علماء نے اور اولیاء نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے ساتھ کرسی پر بٹھائے گا، اور پھر اس کی تصریح علامہ ابن القیم نے کی، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی کتاب اجتماع جیوش الاسلامیہ صفحہ 120، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کی تفسیر میں علامہ ابن قیم امام طبری کا قول نقل کرتے ہیں یجلسہ علی العرش، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ اور یہ بیان کر کے علامہ ابن قیم نے اس قول اور اس حدیث اور اس موقف اور مسلک پر تنقید نہیں کی، رد نہیں کیا، انکار نہیں کیا۔ پھر امام قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ مقام محمود ہوا اجلاسہ علی العرش، عرش پر آقا کا بٹھایا جانا، وقیل علی الکرسی، کرسی پر عرش پر بٹھایا جانا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور کا مقام محمود ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری فتح الباری صحیح بخاری کی شرح جلد 8 صفحہ 465 میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک درست قول ہے کہ مقام محمود سے مراد جلوسہ علی العرش، آقا کا عرش پر تشریف فرما ہونا ہے۔ امام سمعانی نے بیان کیا، امام آلوسی نے بیان کیا، علامہ شوکانی نے بیان کیا، امام اندلسی نے بیان کیا، امام ابن جریر طبری نے بیان کیا، الغرض امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، امام ابو داؤد صاحب سنن السجستانی نے بیان کیا، امام محمد بن احمد واصل نے بیان کیا، امام ابو بکر یحییٰ بن ابی طالب نے بیان کیا، امام ابو بکر بن حماد نے بیان کیا، امام ابو جعفر الدقیقی نے بیان کیا، امام عباس الدوری نے بیان کیا، امام اسحاق نے اسے بیان کیا، امام عبد الوہاب الوراق نے بیان کیا، امام ابراہیم اصبہانی نے بیان کیا، امام حمدان بن علی نے بیان کیا، امام ہارون بن معروف نے بیان کیا، امام محمد بن اسماعیل سلمی نے بیان کیا، ابن جریر طبری نے بیان کیا، اور امام احمد بن حنبل نے کہا عرش پر کرسی کے اوپر حضور کو بٹھایا جانا، اس قول کی تمام علماء اور محدثین اور صحابہ تابعین ہمارے ہاں تلقی بالقبول ہو چکا ہے، اور اس کا آج تک کسی قابل ذکر محدث اور امام نے رد نہیں کیا۔ اور امام آجری فرماتے ہیں کہ عرش پر حضور کا کرسی کو بٹھایا جانا اسے قبول حسن حاصل ہے، اور جو شخص اس حدیث کا انکار کرے ہم اس شخص کو مرد سو، برا عقیدہ رکھنے والا، گمراہ سمجھتے ہیں کہ وہ عظمت ذاتی اور عظمت منصبی ہے۔ پھر آقا نے فرمایا الکرامت والمفاتی یومئذ بیدی، قیامت کے دن بزرگی کی چابیاں اور جنت کی چابیاں اللہ پاک مجھے میرے ہاتھ میں تھما دے گا، تو گویا جنت کا مالک حضور کو بنا دیا جائے گا۔ یہ حدیث دارمی میں ہے، اور اس کے تمام ائمہ نے سند صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ اور پھر آگے بڑھ کر جو آقا کی ذاتی کمال اور منصبی کمال کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تھا عرش الہی پر کرسی پر تاجدار کائنات کو جلوہ افروز کرایا جانا۔ اب اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، جنت میں داخلے کا وقت آئے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں مسند میں، حدیث نمبر 12491، اور امام دارمی السنن کے مقدمہ میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 52،
کہ عرش پر کرسی پر بٹھانا یہ حضور کے ذاتی منصبی کمال کا ایک رنگ تھا۔ ارے اے اہل میلاد، آج کی رات شان مصطفیٰ سننے والوں اور محبت مصطفیٰ میں خوشیاں منانے والوں، خوشیاں مناؤ کہ اس سے بڑی عظمت تاجدار کائنات کی اور کیا ہوگی۔ ایک رنگ عرش پر کرسی پر بٹھا کر مصطفیٰ کا دکھایا جائے گا، دوسرا رنگ یہ ہوگا کہ جب حضور جنت میں داخل ہوں گے تو حدیث کے الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا، ملائکہ پوچھیں گے کون آیا ہے، فَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ فَيَفْتَحُونَ لِي، وہ کہیں میں کہوں گا محمد ہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے جنت کھولی جائے گی، فَأَدْخُلُ، میں جنت میں قدم رکھوں گا، فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ، خدا کی قسم جنت میں قدم رکھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ میرا رب میرے استقبال کے لیے میرے سامنے ہے، خدا استقبال فرما رہا ہے مصطفیٰ کا، اور اللہ کو دیکھتے ہی میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارے مقام معبود پر فائز کیا جانا، تاجدار کائنات کو عرش کی کرسی پر بٹھایا جانا، یہ ایک بات تھی، مگر جنت کے دروازے پر رب خود مصطفیٰ کا استقبال اپنی شان کے لائق فرما رہا ہے جو اس کی شان ہے۔ اور پھر اس حدیث کو امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، امام دارمی روایت کرتے ہیں، پھر اس حدیث کو قاضی ایاز نے بھی ایک اور الفاظ کے ساتھ لکھا، اور یہ بھی امام احمد بن حنبل کی روایت سے، آقا فرماتے فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، کہ جب میں جنت میں قدم رکھوں گا تو میرا رب جبار میرا استقبال فرمائے گا۔ ارے ساری عظمتیں ختم ہو گئیں، اب سمجھ آئی بات کہ کس طرح فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے مصطفیٰ آپ کی شان اتنی بلند کر دی ہے کہ سوچنے والوں کے دماغ سجدہ ریز ہو جائیں گے، سوچ نہ سکیں گے، تنقید کرنے والوں کی تنقیدوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، اعتراض کرنے والوں کی زبانیں گنگ رہ جائیں گی، سوچنے والے کی سوچ ختم ہو جائے گی کہ قیامت میں میں محبوب کا جب استقبال کروں گا جنت کے دروازے پر اور محبوب میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اگر کسی کی، یہ میں نے تو حدیث پیش کر دی امام احمد بن حنبل اور امام دارمی کی روایت سے، حدیث صحیح جس کو ائمہ حدیث نے تصریح کی، اگر کسی کی سمجھ میں پھر بھی نہ آئے کہ خدا کا استقبال کرنا کیسا، تو سن لو، ہر رات وہ اپنے گنہگار بندوں کے لیے آسمان دنیا پہ اتر کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا رزق عطا کر دوں، ہے کوئی حاجت روائی چاہنے والا حاجت روائی کر دوں۔ اگر گنہگار امت کے لیے وہ اپنی شان کرم اور اپنی قدرت کی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کے تمہیں ہمیں پکار کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا، تو اس میں اس کی شان میں کوئی حرف واقع نہیں ہوا، تو قیامت کے دن جنت کے دروازے پر وہ اپنی شان کے لائق مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آ جائے تو کون سا امر بعید واقع ہو گیا۔